الحمد لله الذي هدانا صراط الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء يقين ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ خلوص دل سے اپنے آقا اور مولا سید الانبیاء والمرسلین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی نظر پیش کی جائے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. عرس پاک کی تقریب ہے. ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اس مقدس مبارک بابرکت محفل کی برکتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم اور آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کو توشہ آخرت بنا دے. پیش رو خطیب زیب سجادہ عالم باعمل حضرت مولانا احتشام معلوم قادری صاحب نے بھی بڑی عمدہ باتیں فرمائی. جن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کی طرف موصوف میں بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی. انہی کی باتوں کو سن کر ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہمارا رب اس کے ساتھ اور بھی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایک بار کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر ہم اور آپ توجہ ہی نہیں دیتے اور غفلت میں ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے. یہی قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا. ہم اپنی فکر سے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن جو کامیابی دے گا اسی سے پوچھ لیا جائے.
کہ نجات و کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ کیا کہیں؟ صرف کلمہ پڑھنے میں؟ ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اسی لیے ایک تحریک بھی چل گئی کلمہ پڑھانے والوں کی، جنت بانٹتے پھر رہے ہو۔ کہا ایک ہے جنت کا دخول اور ایک ہے جنت میں رہنا۔ آپ دیکھتے ہو جلسوں میں، محفلوں میں لوگ سلام کے بعد پہنچتے ہیں تبرک مل جاتا ہے، لیکن تبرک ہی نہ ملا، درود شریف پڑھنا ہی نہیں ہوا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملا۔ تبرک مل گیا لیکن سنت الہی پر عمل نہیں ہوا، کہ سنت الہی یہ ہے جو حضرت نے ابھی خطبے کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سے پہلے کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ خالق کائنات اور اس کے فرشتے جو معصوم ہیں، ان کی ادا کیا ہے، ان کا وظیفہ کیا ہے؟ ہم سے لوگ پوچھنے آتے ہیں وہاں صاحب کوئی دعا بتا دیجیے، وہاں صاحب بیمار ہیں کوئی دعا بتا دیجیے، وہ کہتا ہے ہم مقدمے میں پریشان، دعا بتا دیجیے۔ جانتے ہیں بخدا، خدا کو حاضر ناظر میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا درود شریف، ہر دعا موقوف ہے قبولیت پر، لیکن درود شریف تو مقبول ہے، درود شریف مقبول ہے خدا کے یہاں۔ اسی لیے فرمایا علماء کرام نے کہ دعا مانگو تو اول و آخر درود پڑھ لو، کہ خدا کو غیرت آئے گی کہ ہم نے تو درود سن لیا، قبول کر لیا، لیکن اس بندے محتاج کی آرزو نہیں سنی میں نے، تو ہماری شان کریمی کے خلاف ہے یہ کہ آدھا قبول کریں اور آدھا قبول نہ کریں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں بھیا درود پڑھا کرو۔ ابھی ایک صاحب آئے کہا حضرت رات میں نیند نہیں آتی، ایک آدمی نے بطور تضحیق کہا تھا کہ درود پڑھو، تو آپ نے دیکھا ہوگا جمعے میں جب خطبہ ہوتا ہے تو لوگ کھانے لگتے ہیں، ہے نا؟ نیند آ رہی ہے، گرے جا رہے ہیں، اگر وہ دل میں درود پڑھے تو نیند نہ ہوئے گی۔ ٹیبلٹ کھاؤ، سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہوگا، نیند تو آ جائے گی، لیکن اگر درود پڑھتے پڑھتے تو سو جاؤ گے، اسی کے لیے دوائی کھا رہے تھے۔ تو میں یہی کہتا ہوں، ابھی ان سے کہا بھائی جو آئے تھے پینٹر صاحب، کہا بہت دعا کی، دوا کی، تو ہم نے کہا درود سے ہی پڑھا کر، اب نہیں آئے وہ۔ ہر مرض کی دوا صلی اللہ، تو ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اتنے لوگ جاتے ہیں بہت مسرور رہتے ہیں کہ ہم حج کر کے چلے آئے، 10 آدمی کو بخشوا لیں گے، ہے نا؟ حاجی سمجھتا ہے۔ کیا یہ بتاؤ اللہ نے طواف کرایا، طواف کرانے کے بعد اس نے کہا آؤ عرفات کے میدان میں، حج کا رکن اعظم ہے عرفات میں حاضری دینا، حاضری دی گئی، منمانی حاضری نہیں دے سکتے
کہ جب چاہیں چلے جائیں، جب چاہیں چلے آؤں، اس کے اصول و ضابطے بنے ہوئے۔ دنیا کے ہر عیش و آرام سے متصف ہے سعودی، لیکن اس کے بعد بھی اس کو وہی کرنا ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کو وہ عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کا میدان خالی کر دو، پھر اس کے بعد خوب لوگ سکھا رہے تھے، بتا رہے ہیں حج کیسے کیا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، ساتھ طواف کیجیے، 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچ جائیے، 9 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ عرفات خالی کر دیے، مزدلفہ میں آ جائیے، مزدلفہ میں رات گزاری، سورج نکلنے سے پہلے اس کو بھی خالی کر دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اس میں ہی حادثے ہوتے ہیں اس کام کر کے۔ کبھی آپ نے سنا نہیں کہ طواف کرتے ہوئے حادثہ ہوا ہو، عرفات میں قیام کرتے ہوئے حادثہ ہوا ہو، مزدلفہ میں شب گزارتے ہوئے کبھی حادثہ ہوا ہو، لیکن کنکڑی مارنے میں حادثہ ہو جاتا ہے نا؟ اور حادثہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ایک دیوانگی ہو، وہی نا حادثہ ہوگا۔ تبرک لینے میں گرے جا رہے ہیں کہ ہم کو تبرک چاہیے، ہم کو تبرک چاہیے، نہ چھوٹے کا لحاظ، نہ بڑے کا لحاظ، نہ صبر، نہ اطمینان کی۔ جب تبرک آیا ہوا ہے 500 آدمی کا، سب کو ملے گا، گرا جا رہا ہے۔ لیکن جب پہنچتا ہے مینا میں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کنکڑی مارو۔ کنکڑی کیوں ماریں بھائی؟ فقہ میں اختلاف ہے واجب اور غیر واجب کا، لیکن مارنا سبھی کو ہے۔ کیوں ماریں؟ اور سکھایا جاتا ہے کہ جب مارو تو کیا کہو، رضا للرحمن غضبا علی الشیطان۔ یہ 2 جملے ہیں، اس کو نہیں سمجھتا کیا کہہ رہا ہے۔ پتھر مارنا اللہ کی رضا ہے؟ بتائیے۔ روزہ اللہ کی رضا ہے، بھوکے رہنا اللہ کی رضا ہے، افطار کرنا اللہ کی رضا ہے، تاکہ عمل و واتم الصیام الی اللیل پر۔ نماز اللہ کی رضا ہے، تسبیح و تحلیل و تقدیس یہ اللہ کی رضا ہے، لیکن پتھر مارتے ہوئے یہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ رضا للرحمن جیسے مارے تو یہ کہیں رضا للرحمن غضبا علی الشیطان۔ پتھر مارنا یہ اللہ کی رضا ہے اور شیطان پر اپنی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تب چونکہ لوگ سمجھ کے حج نہیں کرتے، جو بتا دیا گیا وہی کرتے، چلو بھائی کنکڑی مارو، یہ پڑھ لو، 7 کہیں 8 نہ ہونے پاوے، 6 نہ ہونے پاوے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کنکڑی کیوں ماری جاتی ہے۔ کہا ابھی کنکڑی مارنے کے بعد قربانی کرو گے۔ قربانی کیا ہے؟ تو اس میں بھی دعا پڑھی جاتی ہے، تقبل منی کما تقبلت من خلیلک و حبیبک علیہ السلام۔ یہ دعا کہتی ہے نا، مسلمان تو بھول گیا، قربانی بھی نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے، مولوی صاحب کو بلا لاؤ وہی قربانی کر دو۔ سنت ابراہیمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 50,000 کا بکرا لے آؤ، یہ تو ہے یہ نہیں ان کے ہاں۔ بولیے، سنت ابراہیمی یہ بھینسا لایا جائے، سنت ابراہیمی یہ اونٹ لایا جائے؟ تو نہ اونٹ ہے، نہ بھینسا ہے، نہ بکرا ہے، نہ بکری ہے نا؟ تب کیا سنت ابراہیمی ہے؟ قربانی سے پہلے کنکڑی مارنا بھی سنت ابراہیمی ہے۔ ہمیں جو سبق ملا، ہم نے جو غور کیا
کہ نبی ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء خدا کے یہاں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مینا کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مل اضاعی، قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت و ابیکم، یہ تمہارے جد امجد کی سنت ہے، یہ فرمایا. تو حضرت آدم کی سنت یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم کی جوتا مارنا، کنکڑی مارنا. ہم نے دیکھا بہت سے دیگر ممالک کے لوگوں کو، کوئی لکڑی سے مار رہا ہے، کوئی اینٹا مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتا مار رہا ہے. کیوں بھائی؟ کا غصے کا اظہار ہے. یہ غصے کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ کہا دیکھو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، حضرت ابراہیم تشریف لے جا رہے ہیں اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے. شیطان آتا ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ حافظہ کراؤ گے تو کیا ملے گا، ہے نا، اذان سکھاؤ گے تو کیا ملے گا، مؤذن جی کہے جائیں گے، حافظ جی کہے جائیں گے. علم دین سکھاؤ گے تو مولوی صاحب کہے جائیں گے، کیا ملے گا ان کو. ابھی ہمارے مولانا بھی کہہ رہے تھے، ہے نا، آج ہم 25,000 تنخواہ کر دیں، 50,000 کر دیں، 1,00,000 کر دیں. ہمارا یہاں مسئلہ دوسرا ہے. دینے والا اللہ ہے، واللہ یعطی، اللہ ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کفار کو بھی دے رہا ہے، مشرکین کو بھی دے رہا ہے، باغیان کو بھی دے رہا ہے، آپ کو بھی دے گا. اس نے ظن رکھی ہے الہ العالمین تو نے کتنے لوگوں کو نوازا، بادشاہت دے دی تو نے فرعون کو. 1 سال نہیں، 5 سال نہیں، 15 سال نہیں، 400 سال نسلیں بدل جاتی ہیں آپ کے ہاں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے اپنے بیٹے کو لے کر تو شیطان آیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو ابراہیم؟ کہا مینا جا رہے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کس لیے جا رہے ہو لے کر؟ کہ وہاں کوئی آبادی نہیں، وادی غیر ذی زرع میں ہی تو قیام تھا، کوئی نہیں تھا. اب بنا لے جا رہے ہو؟ وہاں کون ہے؟ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ کہا میں کسی سے ملنے نہیں جا رہا ہوں. کہا اس بچے کو جا رہا ہوں خدا کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے. دیکھیے یہی ہے، ہم مدرسے میں بچے کو بھیجیں گے تو حافظ جی بن کر نکلے گا، مدرسے میں بھیجیں گے تو مؤذن بن کے نکلے گا، ہے نا. دیکھو یہی شیطان کہہ رہا ہوا کہ ابراہیم کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ کہا ذبح کرنے جا رہے. کہا 80 برس کی عمر میں تو ایک لڑکا ہوا. حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں لڑکا ہوا. کہا اتنی عمر میں لڑکا ہوا، سب لوگ مایوس ہو گئے تھے، اب ایک تو اللہ نے دیا ہے تو اس کو بھی یار ذبح کرنا ہے. تمہارے گھر کا چراغ کون روشن کرے گا؟ تمہاری نسل کون بڑھائے گا؟ دیکھو وہ ڈر رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے حضور کس نسل سے ہیں؟ جی نسل ابراہیم سے. اور آج تک ہی نہیں، قیامت کے قریب بھی نسل سے آئیں گے جن کا نام حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ، ہے نا. اور ڈرایا کیا شیطان نے تھا کہ اگر مؤذن بن جائیں گے تو کیا کھائیں گے، حافظ جی بن جائیں گے تو کیا کھائیں گے، اگر ان کو ذبح کر دو گے تو تمہاری نسل کیسے چلے گی. تو انہوں نے کہا تو شیطان ہے، اتارا جوتا مارا. اسی لیے پہلے دن ایک کو مارا جاتا ہے. آپ میں سے ہاتھ کیے ہوئے نہیں بہت سے لوگ، پہلے شیطان کو ایک کو مارا جاتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھے، پھر شیطان آیا.
پھر اس نے یہی سمجھایا. پھر آپ جلال میں آ گئے تو جب زیادہ غصہ آتا ہے تو لوگ بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، ہے نا. شریعت تو کہتی ہے 1 2، ہے نا. غصے میں ہو 1 دے دو، اب بھی نہ مانے تو دوسرے مہینے دوسرا دے دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا جوتا مارا 2 بار. پھر اس کے بعد نہیں مانا وہ، پھر آئے آگے بڑھا. اور آنے کے بعد پھر اس نے ہی سمجھایا. آپ نے 3 بار مارا، اسی لیے 3 جگہ مارا جاتا ہے. ہمیں آپ کو یہ واقعہ نہیں سنانا ہے، آپ عمل کر کے بیٹھے ہو اس پر. ہمیں یہ بتانا ہے جب شیطان شیخ الانبیاء کے پاس آ سکتا ہے تو ہمارے آپ پاس نہیں آئے گا. جرا مجرد دم، وہ تو ہمارے خون کی رگوں میں چل رہا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا آمنو، ایمان پر ثابت قدم رہو. اپنا ایمان ہر وقت ڈانٹتے رہو. اس بات کی حدیث ہے الایمان خلوق، ایمان پرانا ہو جاتا ہے. آپ کی عمر کیا ہوگی حضرت؟ 40 سال. الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، ہے نا. تو ایک دن جس دن پیدا ہوئے اس دن کان میں آواز کہی گئی اور آج 40 سال کی عمر ہے. تو کوئی سامان 40 سال کا جب ہو جاتا ہے تو نیا ہوتا ہے پرانا رہتا ہے. رکھ رکھاؤ تب بھی پرانا ہے. ورنہ مولانا قسمت اللہ صاحب آپ صاحبزادے کی شادی کے لیے جائیں اور آپ کو 45 سال کی لڑکی دے دی جائے، آپ قبول کریں گے؟ کہا ہے بھائی، رکھ رکھاؤ نہیں ہے اس کا، تہذیب یافتہ نہیں ہو ہے. حضور سید الکونین فرماتے ہیں الایمان خلوق، ایمان پرانا ہو جاتا ہے. جددوا بذکر لا الہ الا اللہ، اس کو نیا کرو، تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے. تو اللہ تبارک و تعالی مولانا احتشام صاحب کو برکتیں عطا فرمائے. جو مشن لے کے چلے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہر مسلمان گھر کے اندر حافظ قرآن بھی ہو. ارے اتنا تو حافظہ کرنا ہی کہ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا شریف الحسن صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ روزانہ 4 آیت یاد کیجئے. کتنی آیتیں قرآن کریم میں ہیں؟ 6666 ہے. آپ 666 دن حافظ ہو جائیں گے. کتنا اچھا. 4 آیت یاد کرنے میں کیا لگا. ابھی کہہ دیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، اللہم مالک الملک پڑھیے. کا یاد نہیں صاحب، کا یاد کر لو. بولے یاد کریں گے نہیں کریں گے. کہیں نماز پڑھیے سورہ فاتحہ یاد کریں گے، قل اعوذ برب الفلق یاد کریں گے، قل اعوذ برب الناس یاد کریں گے. تو جب اتنی یاد ہی کر رہے ہو، پہلے کے لوگ سورہ یاسین شریف یاد کراتے تھے، عورتیں سورہ مدثر یاد کراتے تھے، سورہ مزمل یاد کراتے تھے. ہمارا شکل دیکھو تو معلوم ہے بیڑی پی رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں حضرت میں روز صبح سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں، سورہ مزمل بھی پڑھتا ہوں، سورہ مدثر بھی پڑھتا ہوں، 5 سورے پڑھتا ہوں. تو مولانا نے کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ اپنے گھر میں حافظ بنا دیجیے. رزق دینے والا وہ ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے پوچھیے ہم جانتے ہیں. لوگ کہیں کوئی آج ہی ایک صاحب نے کہا میں کاروبار کرتا ہوں، ایک تعویذ دے دی دکان پر لگانا ہے. اور ابھی ان سے کہیں کہ ایک دکان بک رہے لوگے، کہاں صاحب بتا دیجئے. دکان نہیں چل رہی لیکن فوراً پیسہ آ جائے گا 10 لاکھ روپیہ دکان لینے کے لیے، ہے نا. جی بے شک. آپ کے علاقے میں بہت سے لوگ فقیر ہو گئے، ہے نا. جی اللہ تعالیٰ سے اگر مولانا حقارت سے دیکھنے والے کروڑوں کھیلنے والے، لیکن فیل ہو گئے. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ قبرستان کے بغل میں
قبرستان کے عبدالرشید، کیا رشید نام ہے، بتائے خود ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم کام کرتے تھے دوسرے کے یہاں قالین بناتے تھے، اور آج وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، بیٹھے پوچھ لیجیے، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ جو گئے تھے کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ جسے نوازتے، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے اور جسے چاہے عطا کر دے۔ لیکن ہماری جو ضرورتیں ہیں دینی، اس پر تو ہمیں توجہ کرنا ہی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے قرآن شریف پڑھنا ہے، دعا مانگنے کی دعا یاد کرنی ہے، اذان دینے کے لیے اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آیا ہے کل حشر میں مؤذنین کی گردنیں اونچی رہیں گی۔ کیوں اونچی رہیں گی؟ بڑے بڑے فقہا حفاظ رہیں گے، لیکن اذان دینے والے گردنیں اونچی کیوں رہیں گی؟ تو کہا یہ بہت دل سے کہتے تھے اکبر۔ تو آج اکبر کا نظارہ دیکھ لے دنیا، دیکھ لے اہل معاشر، جو مجھے بڑا کہتا تھا آج اس کو میں نے اتنا اونچا کر دیا۔ جس کونے میں چاہو دیکھ لو۔ تو اذان دینے کے لیے، اذان دینے کے بعد اللہ اکبر، یہ تو سنت بلالی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم پوچھتے لوگوں سے، کبھی میرا صاحب بڑا عجیب سا ہوتا ہے، میدان کربلا امام حسین تھے نا، زین العابدین بھی تھے اور نور محمد بھی تھے، مستورات بھی تھے، حضور نماز پڑھتے تھے کہ نہیں وہاں کربلا میں؟ کئی دن رہے آپ؟ 8 کو آ گئے تھے، 8 9 10 کو شہادت ہو گئی، 2.5 دن رہے۔ تو 2.5 دن میں نماز پڑھی، ایک دن میں 5 نماز، دوسرے دن 5 10، اور فجر کی تھی 10ویں، عاشور 11، 12ویں میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، ظہر کی نماز کو، جمعے کی نماز کو۔ 5 نمازیں ایک دن کے تھیں۔ 8 تاریخ کو آپ نے اذان دی کہ نہیں دی؟ آج لوگ مائک پہ چلاتے ہیں اے اللہ مجھے امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بولے کہتے نہیں کہتے لوگ بامبے میں، حسینی کردار پیدا کرو۔ حسینی کردار کیا ہے؟ بچے کو لے کر جانا، گود میں 3 دن سے پیاسا ہے، اس کو پانی دے دو، یہ حسینی کردار ہے؟ غلط ہے یہ۔ امام حسین صبر کا پتلا۔ مولوی کو یاد ہے آیت کہ ہم تمہیں آزمائش میں رکھیں گے، حسین کو یاد نہ رہے گا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حسین تم بھوک میں بھی رکھے جاؤ گے۔ تو اذان دی کہ نہیں دی؟ انہوں نے اذان دی، امام حسین نے اذان دی۔ آج بچوں سے کہیے اذان دو، ہمارے شہر میں بہت ایسے لوگ ہیں بیٹھے رہیں گے وقت سے پہلے آ کر کے، اذان نہیں دیں گے، بلکہ مؤذن پر جلال دکھائیں گے، کہاں رہے ہو 5 منٹ ہو گئے اذان نہ دیو، تم ہی دے دیتے۔ تو مولانا کی تحریک یہی ہے کہ ہر مسلمان بچہ اذان سیکھ جائے، قرآن صحیح پڑھے، حدیث پر عمل ہے۔ جبد القرآن بلحون العرب، قرآن کو اسی طرح سے مسائل جانیں گے، نہ جانیں گے تو پاکی ناپاکی میں فرق نہ کر سکیں، جائز و ناجائز میں فرق نہ کر سکیں، اور جب اس میں فرق نہ کر سکے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہ ہو جائے گا تو پھر حشر میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تحریک کو کامیاب فرمائے، اور صاحب عرس کے فیض و برکات سے انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔